اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق کا آج ہم آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں، اس کو میں یہاں شیئر کر دیتا ہوں۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ یہ دو شعر جو ہیں یہ بڑے قیمتی شعر ہیں اس آخری بند میں، تو اس کو ذرا دھیان سے دیکھتے ہیں۔ اس کا نظم تو آپ کے ذہن میں ہو گئی، ورنہ آخر میں ہم اس کو نظم کی مناسبت سے بھی دیکھ لیں گے۔ اہم اس لیے ہیں یہ شعر کہ اس میں بیک وقت علم، عشق اور عقل، ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ جو ذکر ہے یہ کسی حد تک ان یوزول ہے، وہ آپ دیکھیں گے ابھی کہ کیسے ان یوزول ہے، اور پھر ہم اس کو جب اس کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو آپ ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ تو کھل جائے گا۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وہ بارگاہ رسالت میں اب موجود ہیں علامہ صاحب، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست مخاطب ہیں۔ اوپر والا پورا پیراگراف جو ہم نے دیکھا تھا وہ اسی نعتیہ پیراگراف کے بعد یہ مخاطبت ہے۔ اس کے اوپر والا جو شعر تھا، آخری شعر جو اوپر والے بند کا وہ آخری شعر تھا، اس میں انہوں نے ایک طرح سے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے بعد آخر میں ایک درخواست پیش کی تھی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ یعنی جہان جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ تیرا ہے یعنی سیاہ ہے، تار ہے یعنی تاریک ہے، گردش آفتاب سے، آفتاب کے اس سائیکل سے، آفتاب کی اس گردش کی وجہ سے سیاہ اور تاریک ہے، ہو چکی ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جلوہ بے حجاب سے زمانے کی طبع کو تازہ فرما دیجئے۔ یاد ہے نا، یہ اس پہ ہم نے بحث کر لی تھی۔ تو اب آگے وہ کہتے ہیں کہ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، بالکل بیانیہ سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ بھی نہیں ہے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نظر میں ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں، آپ کی نظر میں ہیں کیا چیز؟ میرے تمام روز و شب، میرے گزشتہ روز و شب، میرے جو گزشتہ مین جو گزر چکے ہیں، تو میرے گزرے ہوئے روز و شب کے بارے میں آپ کی نظر ہے، اس پہ آپ کی نظر ہے، آپ جانتے ہیں اس کو۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ علم جو ہے، علم وہ نخیل بے رطب ہے۔ بے رطب نخیل ہے، نخیل کا مطلب ہوتا ہے کھجور کا درخت، یہ تو آپ کو پتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا ایک دوسری جگہ بھی، نخیل، اسی سے نخلستان بنا ہے لفظ، نخل بھی کہتے ہیں۔ تو نخیل کا مطلب ہے کھجور کا پودا، کھجور کا درخت۔ بے رطب یعنی جس پر پھل نہیں لگتا، جس پر کوئی پکی کھجوریں نہیں لگتی، بانج ہے، بانج درخت ہے، بے رطب ہے۔ تو کس کو کہہ رہے ہیں بے رطب نخیل؟ علم کو۔ علم کو کیا صفت
استعمال کی ہے نخیل بے رطب. علم ایک ایسا کھجور کا درخت ہے جو بانج ہے، جس پر پھل نہیں لگتا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں پہ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس شعر میں کہ اگر نظم کی رعایت رکھی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روز و شب ہیں، گزشتہ روز و شب، اس سے مراد یعنی یہ جو تمام میرے گزشتہ روز و شب، یہ کچھ سوانح ہی بات نہیں ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ میرے نزدیک یہ چونکہ اوپر والا شعر جو ہے جہان سے متعلق گفتگو کر رہا ہے نا، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے. یہ آپ کو یاد ہے نا گردش آفتاب؟ یعنی دیکھیں آفتاب کی گردش سے کیا مراد ہے؟ یعنی صبح ہوتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر سورج آتا ہے، پھر سورج چلا جاتا ہے، پھر سورج آتا ہے، پھر سورج چلا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سورج کا ایک سائیکل. اس کو منطقی یا سائنسی نقطہ نظر سے مت دیکھیے، یہ ایک شعر ہے. تو سورج کا آنا اور سورج کا پھر چلے جانا اور پھر آنا، یہ ایک سائیکل ہے، یہ گردش ہے، گردش آفتاب. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، ہر گردش پہ وقت گزر رہا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک کا جو جہان ہے اس میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا ہے. اس گردش آفتاب کی وجہ سے وقت کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا. اس فاصلے کی وجہ سے یہ جہان جو ہے سیاہ ہو گیا ہے، تیرا و تار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اب آپ پھر ایک دفعہ اپنا جلوہ بے حجاب پیش کیجئے اس جہان کے سامنے، اس کو سامنے لائیے، اپنے جلوہ کو بے حجاب کیجئے. اس سے کیا ہوگا؟ تب زمانہ تازہ ہو جائے گی. یہ بات تو سمجھ آ رہی نا؟ یہ کہ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب آئے زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے. یہ تو واضح ہو گئی. اب اسی نظم میں آپ دیکھیے آگے وہ کہہ رہے ہیں تیری نظر میں ہیں تمام، یعنی گفتگو کنیکٹڈ ہے، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب. اب یہاں پہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ اقبال کے شارحین نے اس کو علامہ اقبال کی ذاتی زندگی سے متعلق قرار دیا ہے. وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ اس میں پورے امکانات ہیں کہ آپ اس میں میرے گزشتہ روز و شب سے مراد علامہ اقبال کے روز و شب ہیں. پورے امکانات ہیں اس کے شعر میں. لیکن میں اس کو نظم کی رعایت سے جب دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس امت ہی کا ذکر ہے جہاں فرمایا تھا نا تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے. پورا جہان جو ہے وہ گردش آفتاب سے کیا ہے؟ تاریک ہے. تو اب آگے وہ فرما رہے ہیں انہی کو مخاطب کر کے کہ آپ کی تو نظر میں ہی ہے میرے گزشتہ روز و شب. اس دوران میں جو وقت گزرا ہے وہ سیاہی والا وقت جو جہاں تک اب ہم پہنچے ہیں وہ آپ کی نظر میں ہے. اب آگے اس کو اپنی ذات کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب. اب ایک طرح سے اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ مجھے خبر نہیں تھی کہ ایسا کھجور کا درخت ہے جس پر پھل نہیں لگتا، بے پھل بانج درخت ہے یہ. تو اس کو آپ فی الحال دیکھیے کہ یہ علم کو مطلقاً انہوں نے نخیل بے رطب کہہ دیا ہے. حالانکہ علم تو ایک بڑی زبردست چیز ہے نا، اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، خود علامہ صاحب کا بھی انکار نہیں ہے. علم کو ایک مطلقاً انہوں نے نخیل بے رطب کیسے کہہ دیا ہے؟ یعنی ایسا درخت ہے جس پہ پھل ہی نہیں لگتا. علم پہ تو بڑا پھل لگتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ سوال کو آپ ذرا ہولڈ کر لیجئے ذہنوں میں. سوال تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا سب لوگ؟ جی ہاں جی ہاں. تو یہ سوال آپ ذرا ہولڈ کر لیجئے کہ علم کو مطلقاً انہوں نے نخیل بے رطب کہہ دیا. اب آگے دیکھیے اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں. آگے دیکھیے اس پر ایک اور کام کیا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا. میرے ضمیر میں یا میرے باطن میں یا میرے انفس میں، ضمیر کا مطلب ہے باطن، ضمیر کا مطلب ہوتا ہے جو مضمر ہو، جو چھپا ہوا، یعنی آپ کا باطن، آپ کا نفس. تازہ میرے باطن میں ہوا ہے وہ مارکہ کہن.
मार्का कोहन, पुराना मार्का, पुरानी जंग। मेरे ज़मीर में वो पुरानी जंग दोबारा ताज़ा हुई है। वो कौन सी जंग है, कौन सा मार्का है, वो अगले मिसरे में बता रहे हैं। इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बुलहब। तो मार्का क्या है, अक्ल का और इश्क का। तो ये जो इश्क और अक्ल का मार्का है, ये मार्का मेरे ज़मीर में ताज़ा हुआ है। अब पहली बात तो यह है कि इस शेर का ऊपर वाले शेर से क्या ताल्लुक है, कोई साहब बताएंगे? एक ये कि इस शेर का ऊपर वाले शेर से क्या ताल्लुक है, और दूसरा ये कि इस शेर में अक्ल तमाम बुलहब, हालांकि अक्ल भी तमाम बुलहब तो नहीं होती, अक्ल भी एक रोशनी है, अक्ल एक नूर है, अक्ल खैर और शर की तमीज करने वाली एक चीज है, तो उसको तमाम बुलहब कह दिया, और इधर इल्म को नखील बेरुतब कह दिया। ये दो सवाल कि ये मुतलकन कैसे कह दिया इल्म को बेरुतब, नखील बेरुतब, और अक्ल को तमाम बुलहब, और दूसरा सवाल ये कि इन दोनों शेरों का आपस में क्या ताल्लुक है। तेरी नजर में हैं तमाम मेरे गुज़श्ता रोज़ो शब, मुझको खबर न थी कि है इल्म नखील बेरुतब, ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बुलहब। कोई साहब बताना पसंद करेंगे कि आगे बढ़े? आप हाथ रेस कर दें। अगर कोई हाथ रेस करना चाहता है या कोई इसका ताल्लुक बताना चाहता है तो वो बता सकता है। अच्छा, तो देखिए, इसमें बजाय इसके कि मैं भी अपने पास से ही को तुक्का लगाऊं, अल्लामा साहब से ही पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इल्म को नखील बेरुतब क्यों कहा है। पहला सवाल ये है कि उसको बांझ दरख्त क्यों कह दिया है। इल्म बांझ तो नहीं होता, इल्म तो बड़ी खैर कसीर है, सही है ना। तो इसका जवाब अल्लामा साहब से लेते हैं, जो उन्होंने यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर जवाब उन्होंने दिया है। ये उनकी नज़्म है, हिकमत खैर कसीर अस्त। इसमें आप देखिए, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। नजर आ रहा है ना जी? जी हाँ। ये देखिए, हिकमत खैर कसीर अस्त, हिकमत जो है वो खैर कसीर होती है। लिखते हैं, गुफ्त हिकमत रा खुदा खैर कसीर। गुफ्त फरमाया, कहा, ये फेल माजी है, गुफ्तन से, माजी मुतलक। गुफ्त हिकमत रा, हिकमत को कहा है खुदा, खुदा ने, खुदा जो है वो यहाँ पे इसमें फाइल है, गुफ्त का इसमें फाइल क्या है, खुदा। यानी खुदा ने हिकमत को फरमाया है। क्या फरमाया है? खैर कसीर, कि ये खैर कसीर है। तो इसमें मफूल क्या है? खैर कसीर। समझ गए ना आप? गुफ्त हिकमत रा खुदा खैर कसीर, हर कुजा ई खैर रा बीनी बगीर। हर कहीं, कहीं पर भी, हर कुजा कहीं पर भी, ई खैर ये खैर, रा इसको तू देखे, इस खैर को, बीनी रा बीनी तू इसको देखे, जहां कहीं भी तू इस खैर को देखे, बगीर उसको पकड़ ले। गिर समझते हैं ना, गिरफ्तन से, गिरफ्तन से फेल अमर, गिरफ्तन से मुजारे होगा गिरद, उससे गिर फेल अमर, गिर और बा इसके साथ लग गई साबके के तौर पे। तो गुफ्त हिकमत रा खुदा खैर कसीर, हर कुजा ई खैर रा बीनी बगीर, कि हिकमत को अल्लाह ताला ने खैर कसीर कहा है। आप इस खैर को जहां कहीं पाएं पकड़ लें, हासिल कर लें, ठीक है। और हिकमत से क्या मुराद है?
اگلے مصرے میں پہلا لفظ ہی بتا دیا، حکمت سے مراد ہے علم. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک جو اعلیٰ کلام ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ایک آدھ لفظ بھی، قرآن مجید میں بھی یہی اسلوب ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہو جس میں کسی طرح کا ابہام یا زمانی ہونے کا اندیشہ ہو تو اگلے ہی جملے میں یا اور کسی مقام پر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ وہ یہ وہی اسلوب ہے. قرآن مجید بھی اپنے بارے میں کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ یہی ہے. تو یہاں حکمت سے کیا مراد ہے وہ بتا دیا آگے، علم. اب دیکھیے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں علم حرف و صوت را شاہ پر دہد. علم جو ہے حرف و صوت را، حرف و صوت کو شاہ پر دہد، شاہ پر دے دیتا ہے. شاہ پر یعنی پرو پرواز، شاہ پر کا مطلب ہے بڑا پر، یعنی شاہ پر کا مطلب ہے بڑی پرواز کے لیے جو پر استعمال ہوتے ہیں. دہد کیا ہے؟ فعل مضارع دادن سے، دادن ہوتا ہے نا دینا، جس سے آپ داد بھی کہتے ہیں، داد. تو علم حرف و صوت را شاہ پر دہد، علم حرف و صوت کو شاہ پر دے دیتا ہے، دیتا ہے. پاکیے گوہر بنا گوہر دہد. نا گوہر چیز جو ہوتی ہے، جو گوہر نہیں ہوتا، اس کو پاکیے گوہر دے دیتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی چیز جو گوہر نہیں ہے اس کو گوہر بنا دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیا خوبصورت جملہ ہے. علم حرف و صوت را شاہ پر دہد، پاکیے گوہر بنا گوہر دہد. کیا ہی خوبصورت ہے کہ یعنی علم جو ہے وہ ایک نا گوہر چیز کو پاکیے گوہر دے دیتا ہے. دہد وہی ہے، دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو اوپر ہے. علم، اگر کوئی سوال ہوگا تو یا کوئی فارسی کی مشکل ہوگی تو مجھے آپ روک سکتے ہیں بیچ میں، لیکن اس کو ذرا انجوائے کیجئے. اس میں آپ اس سوال کا جواب بھی ہم پالیں گے اور اس شاعری کے بھی کیا کہنے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے یہ. اس کا ہم ایک پیراگراف پڑھیں گے. پاکیے گوہر بنا گوہر دہد، علم را بر اوج افلاک است راہ. علم کے لیے بر اوج افلاک، افلاک کی بلندیوں پر استراہ راہ ہے. علم کے لیے جو راستہ ہے، علم کا جو راستہ ہے وہ اوج افلاک پر ہے، یعنی آسمانوں کی بلندیوں پر اس کے راستہ ہے اس کا، علم کا. تاز چشمے مہر بر کندد نگاہ، یہاں تک کہ وہ سورج کی آنکھ سے نگاہ چھین لیتا ہے. علم جو ہے، تا کا مطلب یہاں تک، ز کا مطلب سے یعنی فرام، چشم مہر سورج کی آنکھ، برکندد یعنی اس سے اچک لیتا ہے، اس سے چھین لیتا ہے. نگاہ اس سے بصارت، یعنی سورج کی آنکھ سے بھی وہ نگاہ یعنی اس کی بصارت کو چرا لیتا ہے، چھین لیتا ہے. علم نسخہ او نسخہ تفسیر کل، بستہ تدبیر او تقدیر کل. کیا خوبصورت شعر. علم کا نسخہ کل کائنات کی تفسیر کا نسخہ ہے. نسخہ او سے کیا مراد ہے؟ او کیا چیز ہے؟ ضمیر. اور اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ علم، کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے نا، تو مرجع علم ہے. نسخہ او یعنی اس کا نسخہ، علم کا نسخہ، نسخہ تفسیر کل کائنات کی تفسیر کا نسخہ ہے. بستہ تدبیر او تقدیر کل کائنات کی تقدیر جو ہے اس کی تدبیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. کلیئر ہے؟ دشت را گوید حبابے دے دہد، بحر را گوید سرابے دے دہد. یہ بہت ہی کوئی میرا فیورٹ شعر ہے، یہ بہت ہی خوبصورت شعر. دشت را گوید حبابے دے دہد، بحر را گوید سرابے دے دہد. یعنی دشت را گوید، صحرا کو کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ علم. علم کہتا ہے. دشت را گوید، گوید کیا ہے؟ گفتن سے، گفتن سے مضارع کیا ہوگا؟ گوید. کہ
دشت سے کہتا ہے, علم دشت سے یعنی صحرا سے کہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ حبابے دے, کہ مجھے ایک بلبلا دے. صحرا سے کہہ رہا ہے کہ پانی کا بلبلا دے. دہد, اور وہ دے دیتا ہے. کیا خوبصورت. دشت را گوید حبابے دے دہد, بحر را گوید سرابے دے دہد. اور سمندر سے کہتا ہے کہ مجھے سراب دے دے, اور وہ دے دے. یعنی علم ایک ایسی پاورفل چیز ہے, ایسی طاقتور چیز ہے. اب دیکھیں دونوں متضاد ہیں نا, کہ دشت سے کہہ رہا ہے کہ پانی کا بلبلا دو, وہ دے دیتا ہے. سمندر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سراب دو. سراب سمجھتے ہیں نا, سراب ایک تو سراب ہوتا ہے نا کہ یعنی آپ جیسے دیکھتے ہیں پانی نظر آتا ہے اور وہ پانی ہوتا نہیں ہے وہاں پہ, اس کو سراب کہتے ہیں. سراب ریت کو بھی کہتے ہیں, فارسی میں بھی اور عربی میں بھی, دونوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں البتہ سراب صرف سراب ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو آنکھ کا دھوکا ہوتا ہے. تو بحر را گوید سرابے دے دہد, سمندر سے وہ کہتا ہے کہ مجھے سراب دے دو, اور وہ دے دیتا ہے. چشم او بر واردات کائنات, چشم او اس کی نگاہ, بر واردات کائنات جو کچھ بھی کائنات پر بیت رہا ہے اس پر اس کی نگاہ ہے. جو کچھ بھی کائنات پر وارد ہو رہا ہے اس پر اس کی نگاہ ہے. تاب بیند محکمات کائنات, یہاں تک کہ کائنات کے جو حقائق ہیں اس تک وہ اپنی بصارت لے جاتا. ببیند, یہاں تک کہ وہ دیکھ لیتا ہے. ببیند کیا ہے؟ بینا ہوتا ہے نا دیکھنا اپنا. تا ببیند, یہاں تک کہ وہ دیکھ لیتا. با جو ہے اس کا وہ سابقہ ہے, اور بیند جو ہے وہ مضارع ہے. تا ببیند محکمات کائنات, یہاں تک کہ وہ کائنات کی محکمات یعنی اس کے حقائق کو دیکھ لیتا ہے. دل اگر بندد بحق پیغمبریست. اب دیکھیں یہاں تک جو 6-7 شعر انہوں نے بولے ہیں وہ سب تو وہی بولے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ علم کے بارے میں بولنے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب وہ جو سوال ہم نے اٹھایا تھا اس کا جواب اب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دل اگر بندد بحق پیغمبریست, ورز حق بے گانا گردد کافریست. یہ ہے اس سوال کا جواب. ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ رکھیے گا, میں اس کو ذرا تبدیل. ہاں, دل اگر بندد بحق, اگر دل کو حق کے ساتھ لگا لے, باندھ لے. کون باندھ لے؟ علم. علم جو ہے اگر اپنا دل حق کے ساتھ لگا لے تو ایسا کرنا پیغمبری ہے. ورز حق بیگانہ گردد کافریست, اگر حق سے بیگانہ ہو جائے تو یہ کافری ہے. اب آگے آپ کو سمجھ کہ علم کا علم ہونا, خیر کثیر ہونا, وہ تو یہ سارے شعروں میں انہوں نے کھول کے بیان کر دیا کہ اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نظم میں اگر میں نے یہاں پہ علم کا مطلقاً کہہ دیا ہے کہ علم نخیل بے رطب ہے تو اس کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ حقیقت میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, بلکہ علم خیر کثیر ہے, اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حق کے ساتھ اگر وہ بندد ہے, بندھا ہوا ہے, تو پھر وہ پیغمبری ہے. حق سے اگر وہ بیگانہ ہے تو پھر کیا ہے؟ کافری ہے. علم را بے سوز دل خانی شرست, یہ آخری شعر ہے اس کا جو ہم پڑھنا جتنا ہم نے پڑھنا ہے. علم را بے سوز دل خانی شرست, نور او تاریک یہ بحر و برست. بے سوز دل کے ساتھ, علم را بے سوز دل, دل کے سوز کے بغیر, خانی
اگر آپ اس کو پڑھیں گے علم کو تو یہ شر بن جائے گی. وہی علم شر بن جائے گا اگر دل میں سوز نہیں ہے. تو علم را بے سوز دل خانی شرست نور او، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ نور ہے، لیکن اس کا وہ نور تاریکی بحر و برست، وہ بحر و بر کا اندھیرا بن جائے گا، بحر و بر کی تاریکی بن جائے گا. کیوں؟ اگر وہ حق کے ساتھ بیگانہ ہے، اگر اس نے حق کے ساتھ اپنے دل کو بندد نہیں کیا، اگر اس نے حق کے ساتھ دل کو نہیں لگایا. یہ بات واضح ہو گئی؟ اب آ جائیں واضح، اب آ جائیں پیچھے. اب ہم یہ 2 شعر دوبارہ دیکھیں تو اب انشاءاللہ بالکل کھل جائے گی بات کہ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب. بالکل بات کھل گئی نا کہ عقل جو ہے اگر وہ اپنی حالت تمام میں ہے، آپ یوں کہہ لیں اگر وہ اپنی حالت کل میں ہے، اگر وہ بلا شرکت عشق ہے، اگر اس میں عشق نہیں ہے، اگر وہ حق کے ساتھ اپنے علم جو ہے، علم کی بات کر لیں آپ، علم اگر حق کے ساتھ بندد نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں جو عقلی فیصلے آپ کریں گے اس سے عشق جو ہے وہ مائنس ہوگا. اس وجہ سے وہ تمام بولہب بن جائے گا، وہ تمام تر شر بن جائے گا. یہاں یہ ساری بات کی وضاحت انہوں نے وہاں کی ہوئی ہے. اب دیکھیے اس میں جو اصل چیز ہے وہ لے کے آئے ہیں عشق کو، وہی عشق جو ہم نے بار بار اس میں مسجد قرطبہ میں بھی پڑھا، اور اس کے بارے میں بہت ہم نے وضاحت کی کہ یہ عشق ہے کیا. کہ عشق کے بارے میں ہم نے بڑی وضاحت سے یہ دیکھا تھا کہ عشق اس جذبے کو کہتے ہیں جس کو ہم نے جذبہ شوق کہا تھا. یہ جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اصل میں اپنا ایک نصب العین، اپنا ایک ہدف مقرر کرتے ہیں. اس نصب العین اور اس ہدف کو آپ واقعی اپنی ذات کے لیے آخری درجے میں ہدف مان لیتے ہیں، واقعتاً اس سے متعلق کر لیتے ہیں اپنی ذات کو، اور اس کام کو، اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون جگر تک نچوڑنے کے لیے تیار ہو، آخری قطرہ تک نچوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہے ایک عاشق کا کام. ایک عاشق جو ہے جس کے اندر یہ جذبہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس کا کیا کام، بس پھر اس کے لیے ایک منزل بن جاتی ہے، وہی منزل ہے، وہی اس کا ہدف ہے، وہی اس کا نصب العین ہے، شب و روز اس کے لیے ہیں. یہ جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے، اس جذبے کو کہتے ہیں جذبہ شوق یعنی عشق. تو وہاں پہ بھی اوپر بھی ساری نظم میں اور اس سے پہلے بھی نظم میں جو ہم نے پڑھی ہے مسجد قرطبہ، اس میں بھی اس لفظ پہ وہ زور دے رہی. اس لیے میں اس پہ زیادہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے شارحین ہیں انہوں نے اس کا بہت مختلف چونکہ بتاتے ہیں عشق سے متعلق یہ کیا ہے، اور عشق رسول کیا ہوتا ہے، اور عشق مصطفیٰ یہ کیا وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی مراد کیا ہے اس جذبے سے. ہم نے بڑی تفصیل سے مسجد قرطبہ میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی ویڈیوز چونکہ موجود ہیں آپ اس کو ضرور دیکھ لیں تاکہ اس کو آپ بالکل واضح ہوں، کیونکہ علامہ اقبال کا کلام پڑھنے کے لیے ہمیں یہ بالکل ازبر ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقل کا اور عشق کا مارکا ہے، قدیم مارکا، یہ میرے ضمیر میں تازہ ہو گیا ہے، اور اس تازگی کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عشق جو ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ مجھے وہاں پہنچا دیتا ہے جو سر تسر خیر کا مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ. یعنی اس جذبے کے نتیجے میں جو کچھ حاصل کرتا ہوں وہ سر تسر خیر ہے، اور اس کو انہوں نے مستعار لیا ہے لفظ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور عقل جو ہے وہ سر تسر اگر خارج از عشق ہے، اگر اس جذبے سے خارج ہے، اگر حق سے خارج ہے، تو وہ تمام تر کیا ہے؟ ابو لہب ہو جائے گا. یعنی تمام خیر سر تسر کیا بن جائے گا؟ شر. امید ہے کہ یہ 2 شعر آپ کو واضح ہو چکے ہوں گے. اگر کوئی سوال ہوگا یا کوئی اور اس پہ آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے پھر آپ کر لیجئے گا، بعد میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں
اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔